بشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ اس رمضان میں ہم نے ڈیلی کبھی ایک آیت کبھی دو آیت کی تفسیر دیکھی، اور میں نے کوشش کی کہ اس کا پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو نکالوں جس سے ہم اس آیت کو اپنی لائف میں اپلائی کر سکیں، اس رمضان کو پروڈکٹیو بناتے ہوئے ایٹ لیسٹ ایک آیت ہی ہمارے عمل میں آ جائے، اور ایٹ لیسٹ اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں کچھ تو چینج آئے، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن کو پڑھے بغیر ہم اس مہینے کو کیسے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ بہت اچھا رسپانس رہا، مجھے ان باکس میں میسیجز آتے رہے کہ بہت اچھا لگتا ہے سن کے، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، بہت ساری چیزیں تھیں جو میں نے پلان کی ہوئی تھی، جیسے میوزک کا ٹاپک ہے، اور قرآن کی اہمیت ہے، اور قرآن کے بارے میں قرآن میں جو احکامات ہیں اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن ایک انسان کتنی پلاننگ کر سکتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے، اور رمضان کے بزی اسکیجول میں نہیں ہو سکا وہ سب کچھ، لیکن جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ یہ پورا قرآن ہے، ہم نے تو کچھ آیتیں پڑھی ہیں نا، اور یہ پورا قرآن ہی ایسا ہے کہ پورا کا پورا اپنی زندگیوں میں اس کو اپلائی کیا جائے۔ کوئی آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو صرف بات اور اس کو سن لیا جائے اور بس ختم ہو جائے، پورا کا پورا، کیونکہ یہ ہماری زندگی کی کتاب ہے اور ہماری زندگی میں اس کا اپلائی ہونا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو علم حاصل کرنے پر اور اس کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کسی شخص سے ملتے ہیں، اس سے بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہمارا اس سے مل کر جو گفتگو کی تمہید ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ بیہیویئر ہوتا ہے ہمارا اس سے۔ پھر جب ہم ملاقات کے درمیان میں پہنچتے ہیں تو ہمارا اس سے بات کرنے کا بیہیویئر ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور جب ہم اس سے مل کر اٹھنے کے لیے ہوتے ہیں تو ہمارا ایک ڈیفرنٹ بیہیویئر ہوتا ہے۔ ہم اس کو فائنل باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم جا رہے ہیں، اور اب مطلب ہم نہیں ملیں گے، تو یہ باتیں میری طرف سے فائنل ہیں۔ اسی طرح قرآن کا بھی ایک طریقہ ہے، ایک تسلسل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے شروع میں کچھ احکامات دیے، کچھ درمیان میں بھی دیے، اور قرآن کا جو آخری حصہ ہے اور جو آخری سوراز ہیں تو اس پر اللہ رب العزت نے آخری باتیں کی ہیں، جس سے اللہ رب العزت نے یہ واضح کیا ہے کہ بس اب بات ختم ہو رہی ہے، اب وہی ختم ہو رہی ہے، اور یہیں پر اختتام ہو رہا ہے، تو آخری بات سن لو۔ تو آخری سوراز میں اللہ رب العزت نے ساری جو بات کی ہے وہ قیامت کی بات کی ہے، کہ قیامت کیسے قائم ہوگی، قیامت والے دن زمین و آسمان کس حال میں ہوں گے، لوگ کس حال میں ہوں گے، پرندے جانور کیا کر رہے ہوں گے، کیا ماحول ہوگا، پوری نقشہ کشی کی گئی ہے آخری سوراز میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے چاہیے ہو کہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے تو وہ یہ سورت پڑھے۔ سورۃ تکویر کے بارے میں فرمایا۔ میں آج کا ہمارا لاسٹ لیکچر ہے، اور میں بھی آپ کو سورۃ تکویر پڑھ کر سناؤں گی، اور اس کو ٹرانسلیشن آپ کو سناؤں گی۔ اس کی ٹرانسلیشن کو غور سے سننا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو آپ نے سن لی کہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سورت کو پڑھ لیں۔ تو اس سورت کو امیجن ضرور کرنا ہے، جب میں آپ کو سنا رہی ہوں گی تو اس کو امیجن ضرور کرنا ہے۔ آپ بھی اس سورت کے ذریعے قیامت کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آیت نمبر 1 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب بیانے والی اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، اور جب دریا آگ ہو جائیں گے، اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی، اور جب اس لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر مار دی گئی، اور جب عملوں کے دفتر کھولے جائیں گے، اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی، اور بہشت جب قریب لائی جائے گی، تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ ہم ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں، اور رات کی قسم جب ختم ہونے لگتی ہے، اور صبح کی قسم جب نمودار ہوتی ہے، کہ بے شک یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے، جو صاحب قوت مالک کے عرش کے ہاں اونچے درجے والا ہے، سردار اور امانت دار ہے، اور مکہ والوں
تمہارے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں، بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے یعنی شرقی کناروں پر دیکھا ہے، اور وہ پوشیدہ باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں، اور یہ شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ یہ تو جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی چال چلنا چاہے، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ رب العالمین چاہے۔ تو یہ تھی سورۃ تکویر۔ اللہ رب العزت نے اس میں قیامت کی نقشہ کشی کی، پھر فرمایا کہ یہ قرآن ایک اللہ رب العزت کی جانب سے اتارا گیا، ایک امانت دار فرشتے کے ذریعے سے اتارا گیا، پھر یہ پیغمبر دیوانے نہیں ہیں، پھر یہ آسمان کے کناروں پر انہوں نے حضرت جبرائیل کو دیکھا تھا، پھر وہ صحیح بات کرتے ہیں، اور یہ قرآن جو ہے یہ شیطان مردود کی طرف سے نہیں ہے۔ تو پھر یہ سارا کچھ ہے، تم نے قیامت کے دن حاضر بھی ہونا ہے، تمہارے پاس رسول بھی آ چکا، تمہارے پاس کتاب بھی آ چکی، تو پھر فرمایا ایک سوال کیا، اور آیت کے ٹرانسلیشن میں یہ کوسچن مارک بھی ہے کہ پھر تم کدھر جا رہے ہو، یعنی پھر اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد، سب پتہ چل جانے کے بعد پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ اللہ رب العزت نے پوچھا ہے کہ پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ تو یہ قرآن تو نصیحت ہے، فرمایا، تو ہم پھر کدھر جا رہے ہیں؟ ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم قیامت کے دن کی تیاری کر رہے ہیں، کیا ہم بھی ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہیں کہ جو صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ہمارے پاس دنیا کی ڈگریوں کے ڈھیر لگ گئے ہیں، لیکن ہمارے پاس قرآن کی ڈگری نہیں ہے، تو اس کو حاصل کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ صرف مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہر کسی پر فرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، رمضان ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کی ایک ایک آیت کو ہماری زندگی میں اپلائی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیں، اور ہمیں ہدایت دے دیں، وہ ہدایت جس میں ہمیں نفع مند علم بھی حاصل ہو اور جس میں ہمیں عمل صالح کی توفیق بھی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کو اور آپ کا سننا قبول فرمائیں، اور جتنا ٹائم آپ لوگوں نے اس پر لگایا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں، اور اس کے ذریعے سے ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، اور قیامت والے دن ہمیں ان آیتوں کو جن پر ہم نے عمل کرنے کی کوشش کی، ان کو ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنائیں، اس قرآن کو ہمارے حق میں سفارش کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ جن جن کے دلوں میں جو جو دعائیں ہیں وہ قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کریں، اور سب کے لیے اس قرآن کو، اس ہدایت کو، اس اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سب کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیں کہ ہر کسی کے پاس یہ علم ہو، سننے والے جو بھی ہیں، لیکن آپ لوگوں نے ارادہ کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کا علم حاصل کرنا ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔